حقوق ادا کرنے میں اختلاف نہیں تھا، اللہ گواہ ہے اختلاف تھا تو صرف مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں تھا۔ کس بات میں اختلاف تھا؟ سارے چھوٹے بڑے بولو، مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں اختلاف تھا۔ آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، بڑے بڑے ملاں بڑی بڑی پگڑیوں والے ممبروں پہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں نماز میں اختلاف تھا، کوئی کہتا ہے روزے میں اختلاف تھا۔ سب جھوٹ ہے، سچ صرف ایک ہے کہ اختلاف تھا مسئلہ الہ اور لوازم الہ۔ مسئلہ الہ کا معنی انبیاء فرماتے تھے کہ الہ اور معبود اور عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے، مالی بدنی لسانی عبادات صرف اسی کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ اور مشرکین کہتے تھے اللہ ضرور معبود ہے لیکن یہ بابے اور یہ حضرت بھی معبود ہیں۔ اور لوازم الہ انبیاء فرماتے تھے کہ الوہیت کے جو لوازم ہیں، علم غیب اور مختار کل ہونا، یہ صفات مختصہ باری تعالی ہیں، یہ صرف اللہ کی صفتیں اور کسی کی نہیں۔ اور مشرکین کہتے تھے اللہ کی بھی ہیں اور ہمارے حضرتوں کی بھی ہیں۔ یہ ہے الہ اور لوازم الہ۔ ہر دور میں اختلاف مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں اختلاف رہا ہے۔ نماز میں اختلاف روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، رحم دلی میں، مہمان نوازی میں اختلاف تھا تو صرف مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں۔ یاد رہے گی یہ بات، میں تکرار جان بوجھ کے کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مولوی بننا ہے اور پھر جانا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی توفیق عطا فرمائے مسئلہ الہ کے بیان کرنے کی۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ یاد رہے گا تو آپ بیان کرو گے، اور اگر ماشاءاللہ پلیٹیں صاف کی تو پھر ماشاءاللہ میں اور جان۔ ہاں جی، ہاں، نوری ہے بشری ہے، نوری ہے بشری ہے، فی اختلاف کثیر۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یقین فرماؤ نماز کا مسئلہ بہت لوگ بیان کرتے ہیں، روزے کا مسئلہ، حج کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، اتحاد کا مسئلہ۔ ایک مسئلہ توحید ہے جسے صرف وہ چند لوگ بیان کرتے ہیں جو خوش نصیب لوگ ہیں، جو سعید الفطرت لوگ ہیں، نیک بخت لوگ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، عام آدمی بیان نہیں کرتا۔ ہمیں تو بنا بنایا ممبر مل گیا ہے جی، بیان تو ان کا تھا جنہوں نے جناب پیٹ کاٹ کے، بھوک اور پیاس برداشت کر کے، ہاں جی، گالیاں کھا کر، پتھر کھا کر مسئلہ بیان کیا۔ اصل کام تو ان کا تھا جی، لیکن ہم یہ ممبر سنبھال لیں یہ بھی بسا غنیمت ہے، یہ بھی بسا غنیمت ہے، سچی بات ہے۔ میں نہ مبالغہ کر رہا ہوں نہ کسی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، میں خود مولوی زادہ اور صاحب زادہ ہوں، سمجھا جی۔ والد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے نعوذ باللہ من البان والگان، نعوذ باللہ من البان والگان، صاحبان اور صاحب زادگان، بان والگان، سمجھا دیں؟ ہاں اچھا، یہ ہر دور میں کوئی مانے یا نہ مانے، ہر دور میں دین میں فساد پیدا ہوا صاحب زادگان کی وجہ سے۔ اللہ مہربانی فرمائے، ایک بندہ غریب بندہ اٹھتا ہے، اللہ کا نام بیان کرتا ہے اور اللہ پاک اس کو اس کے سیلے میں شہرت دیتا ہے، اس کے شاگرد ہوتے ہیں، اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، پیچھے جو آتے ہیں خدا نخواستہ بندے، وہ اللہ اکبر سارا کیے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایسے اس لیے اللہ نے فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ ہاں جی، وإن يأتهم عرض مثله يأخذونه، کترا آتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت میں نے کیا عرض کیا ہے،
اختلاف کس مسئلے میں تھا؟ مسئلہ الہ اور نماز میلاد. اور اسی مسئلے کی وجہ سے حضرت کو مجنون اور پاگل کہا گیا. اسی مسئلے کی وجہ سے حضرت کو شاعر کہا گیا. اسی مسئلے کی وجہ سے حضرت کو صابی اور بے دین کہا گیا. اور کوئی بات نہیں تھی، صرف یہی ایک ہی بات تھی. اب آؤ پڑھو، قرآن بھی پڑھو، عبارتیں بھی پڑھو. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ. سارے پڑھ لو لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو مرتے وقت نصیب فرمائے. پیچھے جہنمیوں کا تذکرہ ہے کہ جہنم میں ان کو یہ عذاب ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اب علت بیان ہو رہی ہے. انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک شان یہ ہے وہ لوگ تھے جب کہا جاتا تھا انہیں. کیا کہا جاتا تھا؟ اذا قیل لہم صلو، صلو ہے. اذا قیل لہم صومو، کیا ہے؟ اذا قیل لہم، ہاں یہ نہیں کہ ان کو کہا جاتا تھا نماز پڑھو، ان کو کہا جاتا تھا روزہ رکھو. کیا کہا جاتا تھا؟ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ، جب انہیں کہا جاتا تھا کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اللہ پاک. یستکبرون، اکڑنے لگ جاتے اور کہنے لگ جاتے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون، آیا بے شک ہم البتہ چھوڑنے والے ہیں اپنے بزرگوں کو ایک شاعر پاگل کے کہے پر. اس شاعر پاگل کے کہے پر ہم اپنے بزرگ چھوڑ دیں گے؟ ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ شاعر اور مجنون پاگل کہہ رہے ہیں. کس مسئلے کی وجہ سے؟ لا الہ الا اللہ والے مسئلے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، اور تعجب کرتے ہیں وہ کہ آ گیا ان کے بعد ڈرانے والا ان میں سے، اور کہتے ہیں کافر کہ یہ تو بڑا جادوگر، بہت بڑا جھوٹا انسان ہے. ساحر اور کذاب کیوں کہا جا رہا ہے جی؟ لا الہ. اب پڑھو ان ناسا من قریش اجتمعوا فیہم ابو جہل بن ہشام. یہ جو ہے نا یہ لفظ غلط لکھا ہوا ہے. ابو جہل بن ہشام نے، ہاں ابو جہل بن ہشام آگے چاہے جی، ہاں قریشی جمع ہوئے ان کے اندر ابو جہل بن ہشام اور عاص بن وائل اور اسود بن اسود بن مطلب اور اسود بن عبد یغوث، بیچ جماعت کے مشیخہ قریش سے. بس کہا بعض نے بات سے انطلقوا بنا الی ابی طالب، چلے ہم ابو طالب کی طرف، چاہیے ہم اس سے کلام کریں اس بات میں. فلجنصفنا منہ، بس چاہیے انصاف کرائے ہمارا اس سے. فلیکف عن شتم آلہتنا، لکیر لگا لو فلیکف عن شتم آلہتنا پر، ہمارا اپنے بھتیجے سے انصاف کرائے. فلیکف عن شتم آلہتنا، وہ رک جائے ہمارے معبودوں کو گالیاں دینے سے. وندعہ الہہ، ہم اس کو اور اس کے معبود کو چھوڑ دیں گے جس کی وہ عبادت کرتا ہے. فإنا نخاف ان يموت هذا الشيخ، ہم ڈرتے ہیں یہ کہ مر جائے گا یہ بوڑھا. فيكون منا إليه شيء، ہم اس کو ایذا تکلیفیں دیں گے. فتعيرنا به العرب، ہمیں عربی آر دیں گے، کہیں گے چھوڑے رکھا اس کو تاکہ جب اس کا چچا مر گیا اس کو لینے لگے. بس بھیجا انہوں نے ایک جوان کو، ان میں تھے کہا جاتا تھا اس کو مطلب. اس نے اجازت مانگی ابو طالب پر ان کے لیے. کہنے لگا ہؤلاء مشیخت قومک و سراتہم، یہ تیری قوم کے شیوخ اور سردار آئے ہوئے ہیں، اجازت مانگتے ہیں آپ پر. ہاں جی. قال ادخلہم، ابو طالب نے کہا لے آ ان کو. فلما دخلوا، پس جب داخل ہوئے پر کہنے لگا اے ابو طالب انت کبیرنا و سیدنا، تو ہمارا بڑا اور ہمارا سردار ہے، پس انصاف کرا تو ہمارا اپنے بھتیجے تھے. فمرہ فلیکف عن شتم آلہتنا، پس کہہ تو اس کو پس چاہیے رک جائے گالیاں دینے ہمارے معبودوں سے. یہاں بھی لکیر لگا لو فلیکف عن شتم آلہتنا، ہمارے معبودوں کو گالیاں دینا چھوڑ دے.
حضرت فرماتے ما یملکون من قطمیر، کیا فرماتے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب وہ کہتے ہاں دیکھو یہ بے ادبی کر رہا ہے ہمارے بزرگوں کی۔ حضرت گالیاں نہیں دیتے تھے، حضرت مسئلہ توحید بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے یہ ہمارے بزرگوں کو اونچا دے رہا ہے، یہی ہے۔ قال فبعث الیہ ابو طالب، حضرت کے پاس پیغام بھیجا ابو طالب نے، پس جب داخل ہوا حضرت پر اس پر کہنے لگا اے بھتیجا یہ ہیں شیوخ تیری قوم کے اور ان کے سردار، اور تاکہ سوال کرتے ہیں تو تجھے رک جائے تو گالیاں دینا ان کے معبودوں کو اور چھوڑ دیں گے وہ تجھے اور تیرے معبود کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عم اے میرا چچا افلا ادعوہم الی ما هو خیر لہم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عم اے میرا چچا افلا ادعوہم الی ما هو خیر لہم، آیا پس نہ دعوت دوں میں انہیں طرف اس بات کا جو وہ بہتر ہے ان کے لیے۔ اس نے کہا وَإِلَىٰ مَا تَدْعُوهُمْ، کس بات کی جو ان کو دعوت دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ادعوہم ان یتکلموا بکلمۃ، میں دعوت دیتا ہوں انہیں یہ کہ کلام کریں وہ ساتھ کلمے کے، یدین لہم بہا العرب، ہو عرب ان کا تابع ہو جائے گا اور مالک ہو جائیں گے ساتھ اس کی عجم کے۔ ابو جہل بیٹھا تھا لعنہ اللہ من بین القوم، اس نے کہا ما ہی وابیک لنؤتینک وعشر امثالھا، تو کہتا ہے ایک بات ہم سے 10 باتیں منوا لے اگر عرب عجم کی سرداری ملتی ہے تو۔ ہاں جی قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو، کیا لفظ ہے جی؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم صومو، قال صلی اللہ تعالی وسلم تقولون لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تقولون لا الہ الا اللہ، تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود مشکل کشا حاجت روا حاضر نادر نہیں ہے۔ انہوں نے نفرت کی اور کہنے لگے سلنا غیرہا، اس بات کو چھوڑو کوئی اور بات کا سوال کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو جے تم اونی بھی شمتے، اگر تم سورج لے آؤ میرے ہاتھ پر رکھ دو، نہیں سوال کروں گا میں تم سے غیرہا اس کے سوا۔ سبحان اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرۃ بکل ذرۃ۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، اگر سورج لے آؤ میری ہتھیلی پہ رکھ دو تو میں لا الہ الا اللہ والی بات کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا۔ والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے خطیب 20 سال خطابت کرتا ہے، مقتدیوں کو توحید اور شرک کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہاں جی، جو خطیب خطبہ دیتا ہے اور مسئلہ توحید بیان نہیں کرتا، خدا گواہ ہے اللہ نے فرما دیا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر سورج لے آ کر میری ہتھیلی پر رکھ دو ما سألتکم غیرہا، میں تم سے اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتا۔ فقاموا من عندہ غضبا، کھڑے ہوئے سارے ناراض ہو کر اور کہنے لگے قسم بخدا ہم تجھے بھی گالیاں دیں گے اور تیرے اس معبود کو بھی جس نے تجھے اس کا حکم کیا ہے۔ ماخذ نمبر 3 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ پاک کا اکیلا کر کے، صرف وہی عالم الغیب ہے، صرف وہی مشکل کشا ہے، بیٹے دینے والا، عزتیں دینے والا، صرف وہی ہے۔ اشمأزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، گھٹنے لگ جاتی ہیں۔ اشمأزت کا معنی تنگ ہونے لگ جاتی ہیں، گھٹنے لگ جاتی ہیں دلیں ان لوگوں کی جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر۔ ہاں جی، آپ کو تجربہ شاید نہیں ہے کیونکہ آپ ابھی تک ممبر پہ نہیں بیٹھے، مجھے واسطہ پڑتا ہے، ہر جمعہ ہوتا ہے نا، جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ تو آتے ہیں توحید سننے کے لیے، وہ تو توجہ کر کے بیٹھتے ہیں مسئلہ سنتے ہیں، کچھ آتے ہی تسبیح لے لیتے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں،
میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ توحید اس کو نہیں بھا رہی ہے، اس کی تسبیح پڑھتے رہیں گے، میں بھی آخر دعوانا کروں گا اور وہ تسبیح جیب میں ڈالیں گے، سمجھا نا؟ تو یہ وہی بات ہے، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، گھٹنے لگ جاتی ہیں دلیں ان لوگوں کی، تنگ ہونے لگ جاتی ہیں دلیں ان لوگوں کی جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، اور جب ذکر کیے جاتے ہیں وہ بزرگ اور پیر پیغمبر اللہ کے سوا، اذا ہم یستبشرون، فوراً وہ واہ واہ کرنے لگ جاتے ہیں، واہ واہ واہ، ہاں جی، خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے جی، حدیث لمبی ہے جی، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے بھیجا کہ جاؤ پانی لے آؤ، آگے ایک عورت مل گئی، اس کو پکڑ کے لے آئے حضرت کے پاس، اس کو انہوں نے کہا انطلق، چل تو اس وقت، قالت الی این، اس نے کہا میں کہاں چلوں، قال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف، قالت الذی یقال له صابی، اس نے کہا ہاں وہ بندہ جس کو صابی کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت نبی علیہ السلام کو جو صابی کہا گیا اسی لا الہ یا نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آپ کو صابی کہا گیا۔ اگلی روایت، ربیعہ ابن عباد دو علی کہتا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم فی الجاہلیت بسوق ذی المجاد، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جاہلیت میں حالت شرک و کفر میں دیکھا، ذو المجاد کے میلے میں، میلے لگتے تھے جی عرب کے اندر، جہاں جیسے ہمارے ہاں میلے لگتے تھے، حضرت جاتے تھے وہاں میلے لگتے تھے، عکاظ کا میلہ، ذو المجاد ہے، مجنہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب بھی عرفات سے واپس آؤ مزدلفہ کی طرف، راستے میں بورڈ لگا ہوا اسواق العرب لکھا ہوا، اسواق العرب، اسواق العرب سے مراد یہی جگہیں ہیں، یہ قریب قریب جگہیں، عکاظ، ذو المجاد میں جنہ، یہاں میلے لگتے تھے۔ اس میں میں نے دیکھا، توجہ ہے ملا، لکیر لگاؤ، وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، صلو، صومو، صلو صومو تو نہیں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ربیعہ کہتے جو رد دعا مرارن، حضرت یہ جملہ بار بار بول رہے تھے اور لوگ حضرت پر جمع تھے، پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وَإِذَا وَرَاهُ رَجُلٌ أَحْوَلٌ، میں نے دیکھا کہ حضرت کے پیچھے ایک اور بندہ ہے، پھری ہوئی آنکھوں والا، ذو غدیرتین، دو لٹوں والا، بڑے بڑے بال ہیں، وضیع الوجہ، روشن چہرے والا، کہتا ہے انہو صابع کاذب، اس کا کہا نہ ماننا، یہ بے دین ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ بے دین ہے، جھوٹا ہے، اس کا کہا نہ ماننا۔ فسألت من ھذا، میں نے پوچھا لوگوں سے یہ کون ہے، انہوں نے کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب، آگے بھتیجا ہے، پیچھے چچا ہے۔ بھتیجا لا الہ الا اللہ کا اعلان کر رہا ہے، چچا کہتا ہے صابع کاذب، یہ بے دین ہے، جھوٹا، اس کا کہا نہ ماننا۔ حضرت کو جو ابو لہب کہہ رہا ہے صابع کاذب، کیوں کہہ رہا ہے؟ نماز کی وجہ سے، بولو تو صحیح، روزے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے وہ حضرت کو صابع کاذب کہہ رہا ہے۔ ہاں جی، یاد ہو گئی ہے یہ بات؟ بھولو گے تو نہیں؟ اگر حلوہ آگے آ جائے تو پھر بھول جائے گا لا الہ الا اللہ؟ ہاں، تنخواہ آ جائے آگے، 20,000 روپے تنخواہ دیں گے، مکان بھی دیں گے، بشرط کہ اختلافی مسئلے بیان نہ کرو، ہاں، اختلافی مسئلے بیان نہ کرو۔
ہائے اللہ اکبر. مجھے اچھی طرح یاد ہے والد صاحب رحمہ اللہ تقریر میں فرمایا کرتے تھے گالیاں دینی ہیں تو خوب دینا، میرا نام لے کر گالیاں دینا. میرا نام ہے عبد الغنی، لیکن مسئلہ سن لو، عالم الغیب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یہ مسئلہ سن لو. فرماتے تھے مجھے مسجد نہیں بھرنا، 2 بندے آ جائیں جمعہ پڑھنے کے لیے جو توحید مجھ سے سن لیں میں میری نجات کے لیے وہ بھی کافی ہے، مجھے مسجد نہیں بھرنی. یہ لوگ تھے جنہوں نے سچی بات ہے دین کی خدمت کی ہے. ہاں جی، اللہ مجھے آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. جی یاد ہو گئی ہے یہ بات. اختلاف کس بات میں تھا؟ مسئلہ الہ اور لوازم الہ میں. نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صلہ رحمی میں، مہمانوں کی مہمان نوازی میں. اختلاف صرف مسئلہ الہ اور لوازم الہ. اسی وجہ سے حضرت کو پاگل کہا گیا، حضرت کو شاعر کہا گیا، حضرت کو جادوگر کہا گیا، اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور کوئی وجہ. اب آپ نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے، آپ کو کچھ اندازہ ہوا ہے کہ یہ مسئلہ کتنی اہم ہے؟ اندازہ ہوا ہے؟ مجھے سچ بتاؤ، پہلے یہ اندازہ تھا آپ کو؟ اب پتہ چلا ہے، اور یہ بات آپ کے ذہن میں رہے گی نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اب آخری سوال ہے 5واں. کیا مخالفت کی وجہ قرآن سنانا تھی کہ حضرت قرآن سناتے تھے وہ مخالفت کرتے تھے؟ الجواب، قرآن سنانا نہیں، قرآن میں توحید سنانا. قرآن میں، قرآن پاک میں جب والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر آتا، صلہ رحمی کا ذکر آتا، ہاں جی، اور وغیرہ وغیرہ، نماز روزے کا، کہتے یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، یہ باتیں قرآن میں جب لا الہ الا اللہ آتا کہتے یہ قرآن ہمیں نہ سنا. سمجھا تھی؟ قرآن سنانے کی ذات قرآن کے وہ مخالف نہیں تھے، قرآن پاک میں مسئلہ الہ کے مخالف تھے. کس کے مخالف تھے؟ مسئلہ الہ کے. اب آؤ پڑھو، نیچے قرآن ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ. یا اذا ذکرت الصلاۃ ہے، اذا ذکرت الصوم، اذا ذکرت الحج، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ. اور جب ذکر کرتا ہے تو اپنے پروردگار کا قرآن پاک کے اندر اکیلا کر کے وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پھرتے ہیں وہ اپنی پیٹھوں پر نفرت کرنے والے. ہاں جی، ماخذ نمبر 2. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات یعنی آخرت کا، ایت بقرآن غیر ھذا، اول تو سارا قرآن اور لیا، او بدلو یا کم از کم اسے تبدیل کر دے. اول تو سارا قرآن اور لیا، نہیں تو اس قرآن کو کیا کر؟ تبدیل کر. آگے آ رہی ہے وضاحت انشاءاللہ. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، حضرت ان سے فرما دو میرے لیے حلال نہیں ہے، میرے لیے جائز نہیں ہے کہ تبدیل کروں میں اپنی طرف سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، اس لیے کہ نہیں اتباع کرتا مگر صرف اس کا جو وحی کی جاتی ہے میری طرف. بے شک میں خطرہ کرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب دن بہت بڑے کی. اب علامہ خادم کی عبارت پڑھو کہ مشرکین میں سے کچھ لوگ آئے حضرت کے پاس، حضرت کو آ کر کہا کہ تو قرآن تبدیل کر. کس طرح تبدیل کر؟ جہاں حرام لکھا ہے وہاں حلال لکھ دے، جہاں لکھا ہے غیر اللہ کی منت حرام ہے تو لکھ دے حلال طیب ہے.
جہاں لکھا ہے تحریمات غیر اللہ حلال ہیں تو لکھ دے حرام. ہاں جی دیکھو اب پڑھو عبارت بڑی عجیب ہے. قتادہ کہتے ہیں قال ذلک مشرکو مکہ تھا، مکے کے مشرکین نے کہا. اور مقاتل کہتے ہیں کہ وہ 5 بندے تھے، عبداللہ ابن امیہ مخزومی، ولید ابن مغیرہ، مقرد ابن حفص، عمرو ابن عبداللہ ابن ابی قیس عامری اور عاص ابن عامر ابن ہشام. کہا انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ان کنت ترید ان نؤمن بک، اگر تو ارادہ رکھتا ہے کہ ہم تیرے اوپر ایمان لائیں، فات بقرآن غیر ھذا، پس لے آ تو کوئی قرآن سوائے اس کے. توجہ ہے یا تھکے بیٹھے ہو؟ توجہ کرو. فات بقرآن غیر ھذا لیس فیہ ذکر الصلاۃ. ہاں جی غور کر کے دیکھو، غور کر کے. لیس فیہ ذکر الصلاۃ ہے، ایسا قرآن لیا جس میں نماز نہ ہو، ایسا قرآن لیا جس میں زکوٰۃ نہ ہو، ایسا قرآن لیا جس میں حج نہ ہو. کہتے ہیں لیس فیہ ترک عبادت اللات والعزی ومنات، ایسا قرآن لیا جس میں لات عزی منات کی عبادت کے چھوڑنے کا حکم نہ ہو. ولیس فیہ عیبھا، اور اس کے اندر ان پر عیب نہ کیا گیا ہو کہ یہ مشکل کشا نہیں ہے. وَإِن لَّمْ يُنزِلْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر اللہ نے نازل نہیں فرمایا، فَقُلْ أَنْتَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ، تو اپنی طرف سے بنا کر لیا، اپنی طرف سے. او بدلو، جس کو تبدیل کر. فجعل مکان آیت عذاب آیت رحمت، عذاب کی آیت کی جگہ رحمت کی آیت لکھ دے. جہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ کو پکارنے والا جہنم میں جائے گا تو لکھ دے. سب سے پہلے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے جنت کے اندر یہی جائیں گے. کہتے ہیں نا جی. ہاں. وَمَكَانَ حَرَامٍ حَلَالًا، حرام کی جگہ حلال لکھ دے. جہاں لکھا غیر اللہ کی منت حرام ہے تو لکھ دے حلال ہے. وَمَكَانَ حَلَالٍ حَرَامًا، اور حلال کی جگہ حرام لکھ دے. جہاں لکھا ہے تحریمات غیر اللہ حلال ہے تو لکھ دے حرام ہیں. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی عبارت. اس قرآن مجید کا پند و نصیحت تو پسند کرتے اور بتوں کا باطل کرنا نہ مانتے، تو کہتے اتنا بدل ڈال تو یہ کلام ہم سب قبول کر لیں. ہاں جی. اللہ اکبر. ماخذ نمبر 3. وَإِن قَعَدُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور بے شک شان یہ ہے، قریب ہے کہ البتہ پھیر دیں آپ کو اس مسئلے جو وہی کیا ہم نے آپ کی طرف، تاکہ گھر لے تو اوپر ہمارے اس کے سوا. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اس وقت البتہ بنا لیں گے وہ لوگ آپ کو خلیلاً، جگری یار. کیا بنا لیں گے؟ جگری یار، جگری دوست. ہاں اگر تو توحید کے مسئلے میں کچھ کمی بیشی کرے گا تو یہ لوگ تجھے اپنا جگری دوست بنا لیں گے. کیا بنا لیں گے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ جگری یار. شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کی عبارت. کافر کہتے تھے کہ اس کلام میں نصیحت کی باتیں اچھی ہیں، مگر ہر جا شرک پر عیب دیا ہے. یہ بدل ڈال تو ہم سب اس کو مانیں. چاہ نہیں دے پانی دو. یہ بات تو ختم ہو گئی تھی، ماں بہن نزاع بیان ہو گیا. اب بات دوم ہے خلافیات الجاہلیت. یہاں سے تب تو وفقیات الجاہلیت آیا ہے نا، اب خلافیات الجاہلیت ہے. الحمدللہ. توحید فی الامور الحقیرہ اور مشرکین مکہ، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے جی. فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا کہ کوئی انسان عبادت کر کر کے، ریاضت کر کر کے، مجاہدہ کر کر کے
اللہ پاک کا مقرب ہو کر اس جہان سے گزر جاتا ہے، اللہ کا مقرب ہو کر اس جہان سے یعنی مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس پر، اللہ کا مقرب ہو کر اس جہان سے گزر جاتا ہے، ولی بن کر مرتا ہے تو اللہ اس پر 4 انعام کرتے ہیں۔ کتنے انعام کرتے ہیں؟ 4۔ توجہ فرماؤ، یہ ان پڑھی باتیں ہیں جو پہلے تم نے نہ کبھی پڑھی ہیں نہ سنی ہیں۔ ہاں جی، ایسا ہے نا جی، جو باتیں اب تک پڑھی ہیں یہ تو پہلے کبھی نہیں پڑھی تھی، یہ ساری پڑھی ہوئی باتیں ہیں۔ توجہ فرماؤ، یہ بھی نئی بات ہے۔ وہ کہتے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کی ریاضت اور مجاہدہ کر کر کے ولی بن کر بزرگ ہو کر مقرب ہو کر مر جاتا ہے تو اللہ اس کو کتنے انعام دیتا ہے؟ 4۔ پہلا انعام تو یہ دیتا ہے کہ اللہ اس کو مختار کل بنا دیتا ہے۔ کیا بنا دیتا ہے؟ متصرف بنا دیتا ہے، اس کو اختیار دے دیتا ہے کہ تو جہان کے کاموں میں اپنا اختیار اور اپنی مرضی جو ہے وہ پوری کر، کسی کو نزلہ کر دے، کسی کو بخار کر دے، کسی کی روزی بڑھا دے، کسی کی گھٹا دے، کسی کا کاروبار بڑھا دے، کسی کا گھٹا دے، کسی کی شادی کرا دے، کسی کی شادی نہ کرا۔ ہاں جی، اسی طرح۔ لیکن ایک بات ہے، اصل بات اب آ رہی ہے، وہ لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے لیکن وہ کہتے تھے سارے جہان میں نہیں، اس کو جو اختیار ملتا ہے وہ مخصوص علاقے کا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ سارے جہان میں نا مخصوص علاقے کا۔ پھر مخصوص علاقے کے بھی ہر کام نہ بلکہ صرف چھوٹے چھوٹے کام، بڑے کام نہ، صرف چھوٹے چھوٹے کام، اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ہر وقت نہ بلکہ جب تک میری طرف سے کوئی پکا فیصلہ صادر نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے میری طرف سے جب تک پکا فیصلہ صادر نہ ہو، اگر میں صادر کر دوں تو اس میں بھی کام نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ پہلا انعام کیا دیتا ہے اللہ اس بزرگ کو؟ کہ اس کو مختار کل بنا دیتا ہے، لیکن مختار کل سارے جہان میں نہ بلکہ مخصوص علاقے میں، مخصوص علاقے کا ہر کام بھی نہ بلکہ صرف چھوٹے چھوٹے کام، اور چھوٹے چھوٹے کام بھی ہر وقت نہیں بلکہ جب تک اللہ کی طرف سے تعالی و تبارک کی طرف سے کوئی پکا فیصلہ صادر نہ ہو، اگر صادر ہو جائے تو اس میں بھی وہ بے بس ہے۔ یہ انعام اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ سن رہے ہو؟ انبیاء کرام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے نہ، اللہ پاک نے کسی کو بھی تصرف کرنے کا مختار نہیں بنایا، نہ چھوٹے کاموں میں نہ بڑے کاموں میں، نہ مخصوص علاقے نہ عام، نہ پہلے نہ بعد۔ سمجھا جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ مختار کل ہے، اس نے کسی کو یہ صفت عطا نہیں فرمائی۔ سمجھا نا صحیح؟ اگلے صفحے پر آ جاؤ، عقیدۃ الانبیاء علیہ السلام۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور وہ ہستیاں جنہیں پکارتے ہو تم اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، نہیں اختیار رکھتے وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی۔ یہ عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کا۔ ماخذ نمبر 2، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، فرما دو پکارو تو صحیح ان لوگوں کو جنہیں گمان کرتے ہو تم اولیاء اللہ کے سوا، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں اختیار رکھتے وہ برابر ایک ذرے کے آسمانوں اور نہ زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ان کے لیے ان دو میں کوئی شرکت ہے، وما لہ منہم من ظہیر، اور نہیں ہے واسطے اس کے ان میں سے کوئی مدد کرنے والا۔ یہ تو کوئی آئے گا رحیم یار خاں پڑھنے کے لیے تو ان 3 صورتوں کا فرق میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لا یملکون، وما لہم فیہما من شرک، وما لہ منہم من ظہیر، ان تینوں کا فرق کیا ہے؟ ماخذ نمبر 4، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ پاک فیصلے کرتا ہے سچے، والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور وہ لوگ جو اللہ کے سوائے وہ کسی بھی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے،
ان اللہ چلا گئے ان اللہ هو السمیع البصیر، اللہ کے علاوہ کوئی بھی کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اس لیے کہ صرف اللہ ہے سننے والا ہر وقت ہر بات کا، دیکھنے والا ہر وقت ہر حال کا، سمجھا نا؟ میری طرف دیکھو جی، فرماتے ہیں دوسرا انعام اس بزرگ کو یہ ملتا ہے کہ جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں اس میں اس کو شفیع اللہ بنا دیتا ہے کہ اللہ سے وہ سفارش کر کے زوری زور منوا لیتا ہے، زوری زور کیا کرتا ہے؟ منوا لیتا ہے اللہ پاک سے جو کام اس کے حدود اختیار سے باہر ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، پیغمبر فرماتے تھے اللہ پاک سے منوانے والا زوری زور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زوری زور منوانے والا انشاءاللہ ابھی بات آ رہی ہے شفاعت کی، بڑی شاندار اور جاندار بات ہے۔ پڑھو اب نیچے عبارت ہے ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظلم کرنے والوں شرک کفر کرنے والوں کے لیے من حمیم کوئی جگری دوست، کوئی جگری دوست۔ حضرت اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو پریشانیوں سے محفوظ فرمائے۔ بندہ بعض اوقات پریشان ہوتا ہے تو کسی دوست کے پاس جاتا ہے، وہ دوست کر کچھ نہیں سکتا لیکن یہ اس کو اپنا حال سناتا ہے، اپنے دل کی گرمی نکالتا ہے، حال سناتا ہے، دل کی بھڑاس نکالتا ہے، سمجھا؟ تو وہ دوست کر کچھ نہیں سکتا، صرف سن لیتا ہے، صرف اللہ کہتا ہے قیامت کے دن مشرکوں کافروں کا حال سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ پناہ عطا فرماوے۔ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہوگا ان ظالموں کافروں مشرکوں کا من حمیم کوئی جگری دوست جو صرف سن لے وے، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی بات ضرور مانی جائے۔ اللہ پاک مفسرین کرام پر بھی کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ علامہ حقانی رحمہ اللہ نے یطاع کے لفظ پر ایک لفظ بڑھا کر سارا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ ہاں جی، اب پڑھو عبارت اگلے صفحے پر کہ اس روز ظالموں کا نہ کوئی حمایتی و مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارشی کہ جس کی بات ضرور مانی جائے، جس کی بات، یہ لفظ ضرور جو ہے نا، ضرور، اس لفظ نے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ ہاں جی، ایک تو وہ سفارشی ہوگا جو اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اللہ کی مرضی قبول کرے یا، لیکن وہ سفارشی جس کی بات ضرور مانی جائے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ مشرکین اپنے معبودوں کی طرف گمان کرتے ہیں۔ کتنی انعام ہوگا جی؟ دو۔ تیسرا انعام ان کو کہتے تھے ولی کو یہ دیا جاتا ہے کہ جس علاقے میں تصرف دیا جاتا ہے اس علاقے کا علم غیب دے دیا جاتا ہے، اس علاقے کا، ہاں وہ جانتا ہے کہ کون کس حال میں ہے، کون بیمار ہے، تندرستی مانگ رہا ہے، کون روزی مانگ رہا ہے، کون اولاد مانگ رہا ہے۔ انبیاء فرماتے تھے کہ علم غیب جاننے والا صرف اللہ پاک ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو تمہاری پکارے نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو نہیں پہنچتے تمہاری پکاروں کو۔ ویوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور نہیں خبر دے گا تجھے مثل خبردار کے۔ وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ مردے قبر والے بزرگ اور بابے جو مر گئے، عن دعائہم غافلون، ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہیں۔ کیا ہیں جی؟ یا باخبر ہیں؟
قبر والا بے خبر ہے باخبر ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے بے خبر ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دو نہیں جانتی وہ ہستیاں جو آسمان اور زمینوں میں غیب کو سوا اللہ کے۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور نہیں جانتے وہ کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ ہاں جی، چوتھا انعام اس بزرگ کو یہ ملتا ہے کہ اس کو اس علاقے کا معبود بنا دیا جاتا ہے۔ کیا بنا دیا جاتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کہتا ہے کہ لوگوں اس بزرگ کو خوش کرو، اس کے سجدے کرو، اس کی منتیں دو، میں تم سے راضی ہوں گا، میں تم سے، یہ راضی ہے تو میں راضی، یہ ناراض تو میں ناراض۔ انبیاء فرماتے ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہے۔ نیچے نیچے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان رکھو، جان لو کہ بے شک شان یعنی کوئی قابل عبادت کے مگر صرف اللہ پاک۔ ہو ہے میں بھی تھک گیا ہوں، وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ یہ سوال جواب پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹھو بھئی، دعا نہیں کرنی ایسے جا رہے ہو۔ صلی اللہ